قیامت بہرحال قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گی۔ آج زمین کے جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ داد عیش دیتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی، اور جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعۃ المبارک کا ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا۔ اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا، پھر خوف بڑھتا جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی۔ اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شے اڑنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت واقعہ ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کے روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ اور اندر سے دھوپ آ رہی ہو، تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے، مٹھی کھولے تو کچھ نہیں ہوتے تو ہیں، لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں، جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، صرف دھوپ میں دیکھتے ہو۔ تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے، وہ اتنا زوردار جھٹکا ہوگا، اور انسان کو وہ جھٹکا زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا، جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے۔ جب وہ جھٹکا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین سارے بوجھ اگل دے گی، حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینے اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے، قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے، پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا۔ کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے، تو ان کے مطالبے پہ فوراً قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لو۔ سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا۔ آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں، کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے۔ موت ہے ہنگامہ آرا گلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا۔ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے جو کہتے ہیں یہ دنیا سب کچھ ہے۔ آج کل بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہے کہ وہ قولت تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے۔ رویہ، انداز، طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، اور اسی بات کی چوری حال ہے کہ بس یہی دنیا ہے، بابر بیش کوش یہ عالم دوبارہ نیست۔
بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ عیش کر لے، زندگی سے لطف اٹھا لے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں، لیکن آج اگر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا، ارشاد فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کریں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع کے اثر کے وقت پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہو، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے گا بھی نہیں، آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا۔ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھی، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا۔ اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا۔ ہمارے اگر یہاں شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ کہیں ملے، لیکن نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، موت کے انتظار میں۔ کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا ہی انتظار ہے، تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور وہاں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی ملی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش ہوئے ساقی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز میں آ گیا، یہ توبہ کے دروازے میں۔ تو اس لیے قیامت سے قبل
توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے دور ہوگا، پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی عمل میں بات کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہوں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دعوت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا، اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہے وہ نشانی ہے جو ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے پہلے نشانیوں کا ذکر ہوا جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا اور اس کے چہرے پر، لباس پر، مشرے پر آثار سفر بھی ظاہر ہوئے تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے، آسانی اور سہولت والے، جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے، وہ کہا مسافر تکتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے ذات بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فاسطہ امت ہے امت ہے، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے دونوں سے جوڑے، حضور کی خدمت میں یکدم سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، پھر اس نے کہا بالکل صدق آپ نے سچ کہا۔ ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم اس کو یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسعود صاحب سے عالم نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے شخص کو یہ نشانیاں بیان فرمائی، وہ یہ تھی کہ لوگی اپنی مالکہ کو جنم دے، بکریاں چلانے والے، اونٹ چلانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے، تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 12 لمبی دیر تک حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب چلا گیا تھوڑی دیر نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و فرمایا جبریل امین جو تمہیں تمہارا دین سکھانے حضرت جبریل امین نے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت اب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائی کہ لوڈی اپنی مالکہ کو جنم دے۔ یہ نشانیاں ہمارے سامنے ہیں کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ
آپ کی آقا بنی، بیٹی آج ماں کی حکمرانی بنی۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لکھی جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی وقال متی الساعة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب ہے؟ یہ سوال متی الساعة، قیامت کب ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعة، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت ہے۔ جب امانت ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ قال کیف اضاعت، امانت کو ضائع کرنا کیا مطلب رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجیے۔ قال اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، فرمایا جب معاملات نااہل سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لیں گے قیامت۔ جب مسجدوں کے حقدار جب ذات کے تصرف میں اقام و نشین بنا جائے، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل ہو جائے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اور قیامت کا پھر انتظار آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں کہ جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں الا ماشاء اللہ کثیر تعداد نہیں ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے، جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانتے، جو اس مسلک کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہے، وہ بھی اس مسلک پر بیٹھے ہوئے۔ ایک زمانہ تھا، ہمارے بچپن کی کہانی ہے، ایک مرتبہ اسمبلی میں بحث آبپاشی کے بارے میں کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں اگ پا رہی اور ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے۔ تو بہرحال اس میں جب بحث ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا، اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں۔ اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے، اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کریں؟ تو جب نااہل لوگ ایسی مسجدوں کے اوپر اور ایسے مناسب گے اور ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجیے، پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ حضور اسلام لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی، لیکن اس دور میں کوئی ایک کہانی آپ کے سامنے رکھوں۔ اس دور میں جو عالی مرتبت مناسب پر بیٹھے ہوئے سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک، اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جس تخت میں بھی، جس تاج میں بھی اور جس مسند اور منصب میں بھی جو موجود ہے، کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کیا اس کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ میں جو بیٹھا ہے انجام گلستان، کیا رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیر و ملک دیرو دوسرا دربان شبت نیر کان سلطنت ملک را بینا شبت۔ یہ دردناک کہانی ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کہتے ہیں سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک کی نوکری کی، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے بندر ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتے
حدیث لکھی گئی یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے ہے وہ سماج مطہرات کو بھی پھڑ کے ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین میں نے پورے 10 بلکہ جب آپ کہیں گے کہ ان کے خادم کا نام کیا ہے سارے صحابی ان کے خادم لیکن نام یہ حضور علیہ السلام خادم پاس ہے اور حضور سے بہت ساری باتیں سنی ہیں. باتیں میں سے ایک بات کہتے ہیں سبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم قیامت کی نشانی سے علم اٹھانا جہالت پھیل جائے علم آج لفظ زیادہ ہو گئے انفارمیشن زیادہ ہو گئی لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے آج وہ اٹھا لیا. آج لوگ کہتے ہیں جتنا علم آ جائے اتنا علم پہلے نہیں تھا. آج کوئی غزالی دکھاؤ کوئی نازی دکھاؤ کوئی رومی دکھاؤ کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ کوئی امام ابو حنیفہ یہ نالین خان جیسا شخص بھی دکھاؤ. یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا اب علم بہت زیادہ ہو گیا علم بہت زیادہ پھیل گیا. علم نہیں پھیلا ہے یہ چند معلومات ہیں انفارمیشن کا دور ہے اور خبریں ہیں. علم ہے جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور معلوم کا نور ہے جو زندگی کی راہ کو جانتا ہے اور زمانے کو مالک کی تحریر سے قریب کرتا ہے وہ انسان کو انسانیت سے کرتا ہے. وہ علم ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. وہ حضور سے پوچھا گیا کہ علم سینوں سے اچک لیا جائے گا سینوں سے کھینچ لیا جائے گا. فرمایا نہیں علماء اٹھا لیا جائے گا. جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے پھر زوال مزید سلسلے ہوتے چلے جائیں گے. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أو أن الأيام ستحكم وترى الدنيا شط نجاة وبحر من آمال شط لجميل الأحباب ليس دينك ما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ جہالت کی کثرت. اور تیسری بات بھی حضور نے ارشاد فرمائی وَيَكْثُرَ الزِّنَا زنا عام ہو جائے. نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر خدا رہا ہے. لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے. صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور متدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة يدفعها أجمل ويحسنها وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. جوہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے. اپنی نسلوں کی حفاظت کریں ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث فرمائیں.
اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائے۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی، کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا، وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے، باپ کو بلایا جائے، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاری اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو جائے۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عذاب تیرے کہنے غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار ہے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے گا؟ ان چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں، وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جنت میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں، اور اس کے پاس طلاق کی کمی ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا بنواتا اور جس انداز میں ڈالنا چاہتا مجھے ڈھال دیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا؟ اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ پر بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہوں، بتاؤ بھابھی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ کہ شاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپ کی کوئی ممتا نہیں، یہ اٹھ جاتا تو زندگی اجاڑ ہوتی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لے، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری پختہ مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا، لیکن بلایا تھا، بدی سے روکا تھا۔ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو، اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے، تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خاوند کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے۔ اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخر کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کریں۔ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، شراب پہ قیامت کیا۔ آج ہماری ریڈ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے والی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں، اس میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے، اور آج ہمارے ملک کے اندر ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر عابد البر، شراب پینے والا خود پوجنے والے کی کتنا سخت فرمایا۔ کل قیامت کے دن سخت ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، اور ایک نشانی نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی اور دوسری بات مختلف کاموں میں، حادثات میں، جنگوں میں مرد قتل کرتے ہیں اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتیٰ یکونا لخمسین امرأۃ
شراب نہ لے اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے میرا فاخر بما اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا، اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں حالات آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جب کہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا اور آج کے حالات نظر آ رہے ہیں نے بتایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ وہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فراسین امت تک پہنچائے، کثرت کے ساتھ صحبت تک پہنچایا اور اصحاب صفہ کی زندگی کا ایک لمحہ غربت میں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الفیض دیوا جاتی ہے جب مال غنیمت جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس سے تصور کیا جائے گا، سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہے کہ تصور کریں۔ ایک زمانہ آئے اور دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے والامانۃ مغنمۃ اور امانت مال غنیمت سے غنیمت کا استعمال کیا جائے، امانت کو اس طرح سے غنیمت سمجھے گا اور زکات زکات کو ٹیکس مجبور ہو کے وہ زکات دینا چاہے اور آج کتنے لوگ ہیں اگر صحیح طور پہ زکات ادا کرتے اور زکات کے حقدار ہیں تک تو پاکستان میں صرف ایک دو اتنی لوگ اتنی جائیدادیں ایک تو سارے لوگ زکات ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ حقدار تک نہیں پہنچتے، پیشہ ور مانگنے والے اور موسم کے اندر جو ہے اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف مال کھانے والے اور صفات دینے والا کہتا میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، جتنی محنت مال کو کمانے میں ضروری ہے اتنی ہی محنت حقدار کو تلاش کرنے کی تاکہ اس کی زکات اثر تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکات کو ٹیکس جانا جائے گا وَتَقُلِّ مَا بِغَيْرِ الدِّينِ اور علم دین کے لیے حاصل ہے، دین کے علاوہ کے اس کے دو تین مفاہیم، ایک تو مفہوم ہے کہ دین میں دین حاصل کرنا ہے انجینئر ڈاکٹر ہو کیا اس بندے کے لیے نام خدمت انسانی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے مذہب کی خدمت کروں گا انسانیت، لیکن بعد میں جب مذہب میں بیٹھ کے سوال کرتے ہیں مخفی نہیں، مسیحا پھر اس روح کے اندر آتا ہے جس طرح قوم کو ہاتھوں سے ایک قرب قیامت کی ہر قسم علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، باپ کے انداز بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا۔ اور دوسری یہ بات کہ جو دین کا علم حاصل کریں گے وہ بھی وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك وأن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوعا ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر۔ دوست قریب ہوں گے، دوستوں کو کل کرتی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی، دوست ایک بیل دے بندہ توڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں
مبتسما حلوا كالسعاد يعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبر. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة تدفع أجمل إحساس. يا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہو، خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا، وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا گنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی. شرافت نام کی چیز باقی نہیں رہے. شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا. بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ اب ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے رکھے جاتے ہیں کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسجد صدارت میں اٹھایا جائے، جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے. اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے، چاہے وہ اثر رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو. کس کی دولت زیادہ ہے، چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو، وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل دعوت میں، کیونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے. اور ایک غریب آدمی جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے، اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے. اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فساد القبیلہ فاسق، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہو. وکان ضعیف القوم ارذلہ، اور قوم کا جو سردار ہوگا قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا. یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسجد میں بیٹھا ہے. اور آپ دیکھ لیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں آج جو جانتے نجرب بندہ پروری کیا، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے. ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے. سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں، الا ماشاء اللہ اکثر حال یہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جہاں کہیں بھی شرافت بجاوت اور اچھے لوگوں کو بن رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی. اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے. فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے. آج 10 نمبر کا گنڈا بھی نہیں وہ لوگ اس سے تعلق درست ہے، یہ فخر سمجھتا. آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار کا، جس میں روزے نہیں رکھے. یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے. اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قوم قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے، جب کہ ہم ہر یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے صحت کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی پھنسے ہیں. وَظَهَرَتِ الْكَيْنَانُ وَالْعَاذِرُ، اور گانے والی بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں لڑکیاں، یہ جو ہے اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے یہ شام کلندر کے نام سے پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تنظیم ہوئی ہے، اس میں جو ہے عورتوں کو بلایا
بنایا. صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی. کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے کوہن شامات نصیب ہوا, ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ کیا امام حسین کو باقی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخلوں کے کرتے تھے اور کتاب کے چھاپتے تھے, اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ کر کے بات کی جانے لگی ہے. اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں, اس میں کہا جاتا ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا گیا کیا کچھ نہیں ہوا, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ اس سے بیان فرمایا یہ سنا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے وہ دیندار ہیں, ہمیں دین کا ٹھیکہ, پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے, انہیں کیا پتہ تھا. آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں, انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے کہ یاد ہوگا کہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ کچھ خطبے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی, اور پھر دیکھیے مسلمہ قذاب کے مقابلے میں جنگ لڑی گئی, اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, فرق نہیں معلوم ہوتا. حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب کے اندر یا محمد کا نعرہ لگا. وقانا شیعہ یوم یا محمد, اس میں مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا, وہی مومن مانا جاتا تھا. باقی کو کہے دیکھ کر اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی کو 10,000 صحابہ کی جنگ کے موقع میں شامل ہونے کے بارے میں کیا تھا. حضرت زید بن عابدین کے بارے میں کیا تھا جو کربلا کے میدان میں مدینے کے منظر کے کہہ رہے ہیں یا احمد بن ادرک زید العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے یا محمد یا محمد ھذا حسین مزمل بالدماء. کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہے اے میرے نانا اے محمد ربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا دیا ہوا ہے. پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا قبول تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ پہنچیں گے, نہ اہل بیت پہنچیں گے, اور نہ اولیاء امت پہنچیں گے. انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسمع لنا. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اگلے جو ہے وہ پچھلوں پر لانت بھیجیں گے, ان کو برا صحابہ کو گالیاں, اہل بیت کو گالیاں, ہمارے نے کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور آج بھی جو دنیا سے بدناس ہوئی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبانیں استعمال کرتے ہیں, حضور کے والدین کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے. حضور اسلام نے بیان کیا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ دیکھو گے اپنی آنکھوں. پھر ارشاد فرمایا فَاتَّقِنْ مِنْ ذَلِكَ دِينًا أَخْرَىٰ وَذَلِّلَةً وَقَسْمًا وَحَسْمًا وَكَذْبًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ وَتُطَابِعُ. فرمایا کہ جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندھی, پھر انتظار آندھی, وَذَلِّلَةً وَزَلْزَلِ کا انتظار, وَحَسْمًا وَمَسْحًا وَقَذْفًا لڑکنے کا انتظار کرنا, اوپر سے پتھروں کے نازک ہونے کو شکلوں کے بگڑنے کا انتظار. اور آگے فرمایا وآیات اور ایسی نشانیاں آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی. جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے پیدل میں دانے کے ہوئے, یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے سامنے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہوئی ہے حضور اسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالدرهم في النار. فرمایا جب قیامت آئے گی اتنی دیر تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمانے کی تصویر ہو جائے, زمانے سمٹ نہ جائے, حتیٰ کہ سال مہینے چلے جائیں اور مہینہ جمعہ سوال میں اور ایک جمعہ ایک دن اور ایک دن ایک گھڑی جیسا ہوتا ہے اور ایک گھڑی ایسی ہوئی ہے جیسا آگ کا شعلہ جلایا ہوا. اور آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دن کتنی جلدی گزرتا. کسی زمانے میں ہم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹتے تھے تو گزرتی نہیں ہوتی تھی گرمیوں کی, لیکن آج آپ دیکھیں
تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يرضى وأن الأيام ستمر وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر قدم نہیں چلے کیا آج کی طاقت میں نعت پڑھنے کے نعت رسول سے نہیں کر رہے اور آج میں کیا دین گھوڑیوں کے عوض بیچا نہیں جا رہا آج گھر نکلنے سے قبل طے نہیں کیا جاتا کتنے آپ دو گے کتنے واپسی پہ دو گے اور کتنے اوپر صيام وكذلك فرح وسرور وتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالإسعاد يعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حبا الإسلام سفينة يدفعها أجمل إحسان الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر الفاضل کی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70,000 لوگوں کا اجتماع ہو آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے اور حیران بھی ہوتے اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے یہاں ضرورت ہے لوگوں کی وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر لیکن لوگ سمٹ جائیں گے نہیں جائیں گے وسائل کی ضرورت ہوگی برکت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہے علم کا چراغ روشن کرتے تھے جب لارڈ میکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے عصری علوم کو الگ کر دیا تو یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برکت کے درخت کے نیچے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو آج مسائل کی بہت ضرورت اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ صدقہ کرنا زکوٰۃ ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا ان پہ اگر خرچ کریں گے تو یہ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس سے آپ حق بھی پہنچا لیں گے اس سے دین I'm
کتنے لوگ ملے، اللہ